السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد اکرم، ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، موزانت تحصیل بیرا، ضلع سرگودا۔ جب بھی ہم بیٹا آکسیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں 129 ATP حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 130 حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اطباء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ ATP چینج ہوتا ہے ایکٹیویشن میں AMP میں۔ تو نارمل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ATP چینج ہوتا ہے ADP میں، تو ہم کہتے ہیں ایک ATP کنزیوم ہوا۔ وہ ATP کنزیوم نہیں ہوتا، بیسیکلی ایک فاسفیٹ کنزیوم ہوتا ہے۔ جب ATP چینج ہوتا ہے EMP کے اندر، تو اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 فاسفیٹ کنزیوم ہوئے ہیں، اس لیے 2 ATP کنزیوم ہوئے۔ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں نے اتنا ہی سمجھنا ہے کہ ATP کی جو کنزمپشنز ہیں وہ فاسفیٹ کی بیس پر ہیں، ادروائز ATP کے اندر تو 3 فاسفیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ اختلاف ہوتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کا خیال ہے کہ ATP چینج ہوتا ہے EMP میں اور 2 ATP ہم فاسفیٹ کی بیس پر اگر ہم کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں بنے گا 129 ATP ٹوٹل، یعنی ایکٹیویشن، اس کے بعد جو ہے بیٹا آکسیڈیشن، پھر TC سائیکل، ان تینوں میں سے فیٹی ایسڈز کے گزرے۔ پہلے میں تو ایکٹیویشن ہوگا، دوسرے میں اس کی آکسیڈیشن ہوگی، اور آکسیڈیشن کے نتیجے میں جو ہے اسٹائل کوئے حاصل ہوگا، اور اسٹائل کوئے میں TC سائیکل انٹر ہوگا۔ تو ہم کمپلیٹ آکسیڈیشن دیکھیں کہ مکمل طور پر اسٹائل کوئے کے بعد بھی غائب ہو گیا، تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں اگر ایکٹیویشن میں کوئی کہتا ہے کہ ایک ATP ہے کنزیوم ہوتا ہے، تو وہ پھر کرتے ہیں 130۔ تو دونوں کا کنسیپٹ اپنے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ بکس کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔